علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیں، قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے بہت عام سوال کیا جاتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ لوگ سوال کرتے ہیں، اور یہ جو عمل ہے مسلمانوں کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ ایون کہ مسلم دنیا کے بہت سارے جو ممالک ہیں وہاں پر اس عمل کو نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے۔ آج ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ کیا یہ عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے تو صحیح مسلم کی وہ حدیث ذہن میں رکھیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ ایک تو اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، بنیادی طور پر اس نقطے سے یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جو امور مسجد کے اندر انجام دیے جاتے ہیں وہ امور قبرستان کے اندر انجام دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ اس حدیث مبارکہ نے یہ کرائیٹیریا سیٹ کر دیا ہے، بلکہ یہ تفریق کر دی ہے کہ مسجد گھر کے اندر اور قبرستان کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، لیکن قبرستان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ ایک عمل کرتا ہے گویا فعل حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، حالانکہ یہ کام مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اسلام تو اس کو حسن نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ اسلام تو اس کی مذمت بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایک اور حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بقیع غرقد کے اندر تشریف لے کر گئے۔ یہ قبرستان جو مدینے کا مشہور قبرستان جس کو جنت البقیع عرف عام میں لوگ کہتے ہیں، ویسے یہ نام غلط ہے، اس کو ٹھیک کر لے، اس کا صحیح نام ہے بقیع غرقد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو میں نے بستر پر نہ پایا اور میں ان کو تلاش کرنے کی غرض سے باہر آئی، اور جب میں قبرستان کے اندر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ خداوندی کے اندر دعائیں کر رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی سے اتنی دعائیں کر رہے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ جب اللہ کے رسول دعا کو اختتام کر کے واپس پلٹنے لگے تو میں دوڑ کر اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ رکھا اور فرمایا عائشہ مجھے تلاش کرنے کی غرض سے گئی تھی؟ تو میں نے کہا جی اللہ کے رسول میں بالکل گئی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے بقیع کے لیے، اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، میں دعا کر رہا تھا۔ حضرت عائشہ نے جو سوال کیا وہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول جب ہم لوگ قبرستان میں جائیں تو ہم کیا کریں؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اگر یہ قرآن مجید پڑھنا وہاں پر جائز اور روا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یہ تعلیم دیتے کہ آپ قرآن مجید پڑھا کرے، سورہ بقرہ پڑھے، آل عمران پڑھے، نساء پڑھے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ تعلیم بالکل بھی نہیں دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم قبرستان میں جاؤ تو یہ پڑھو السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ آج پاکستان کے اندر بریلوی مولویوں نے یہ کاروبار اور بزنس بنا لیا ہے، گویا ان کی دکان چمک رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس پر تو وہ دلائل دیں گے، دلائل اکٹھے کریں گے، وہ آپ کو تو یہ بھی کہیں گے ہاں جناب قرآن مجید پڑھنا کب سے گناہ ہو گیا؟ میرے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ قرآن مجید ہر جگہ پر پڑھنا جائز اور ثواب ہوتا ہے؟ کوئی شخص باتھ روم میں جا کر قرآن مجید پڑھتا ہے، بلکہ اگر پڑھتا ہے تو گناہ کا عمل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حمام کے اندر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اگر کرے گا تو گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کرائیٹیریا سیٹ کیا، فرمایا قبرستان میں جا کر پڑھنا کیا ہے وہ بھی تعلیم فرما دیا۔
قبرستان اور گھروں کے اندر جو تفریق تھی اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بیان کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کے اندر سورہ بقرہ پڑھنا ہے، اگر نہیں پڑھو گے تو وہ قبرستان بن جائیں گے، لہذا قبرستان کے اندر قرآن مجید پڑھنا شرعاً ناجائز اور فعل حرام ہے۔ اگر کوئی شخص قبرستان کے اندر جا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت اور سرکشی کر رہا ہے۔